کہ غزہ میں بھوک سے بڑھتی اموات پر اسرائیل پر شدید عالمی دباؤ۔ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ مصر سے سوا امدادی داخل ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے فضا سے غزہ میں امداد پہنچائی اور خبر ایجنسی کے مطابق پیراشوٹ کے ذریعے 25 ٹن امداد غزہ میں اتاری گئی ہے۔ انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں خوراک، ادویات اور پانی شامل ہے۔ امریکہ اور مصر کی جانب سے بھی غزہ میں امداد کی تقسیم کا امکان ہے۔ خبر یہ ہے کہ غزہ میں بھوک سے بڑھتی اموات پر اسرائیل پر شدید عالمی دباؤ ہے۔ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے، جبکہ مصر سے 100 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے فضا سے غزہ میں امداد پہنچانی شروع کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیراشوٹ کے ذریعے 25 ٹن امداد غزہ میں اتاری گئی ہے۔ غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا۔ اسرائیل مذاکرات سے نکل گیا، نہیں جانتا غزہ میں کیا ہوگا۔ حماس یرغمالیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے میرے علم نہیں۔ غزہ میں خوراک کے لیے $6 کروڑ فراہم کیے گئے۔ امداد کی فراہمی کے لیے نیتن یاہو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حماس امدادی سامان چوری کر کے فروخت کرتی ہے۔ امریکہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ ٹرمپ نے مزید یہ کہا کہ ایران اچھی زبان استعمال نہیں کر رہا۔ شاید ایران کو پتہ نہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل مذاکرات سے نکل گیا ہے، نہیں جانتا کہ غزہ میں کیا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان کہا۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے درینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیر پامن کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا، اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان کیا گیا اور یہ کہا کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے درینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اسٹیو وٹکو غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا غزہ جنگ بندی سے متعلق بیان، کہا کہ پر امید ہیں کسی بھی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے سے آدھے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ اسٹیو وٹکو غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا غزہ جنگ بندی سے متعلق بیان، کہا پر امید ہے کسی بھی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے سے آدھے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسرائیل کی جنگی پالیسی پر تنقید، غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کو عالمی ناکامی قرار دے دیا، کہا کہ غزہ میں عارضی وقفے ناکافی ہیں، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ میں امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں انسانی بحران بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ غزہ میں امداد کی راہ میں تمام رکاوٹیں فوری ہٹائی جائیں۔ امداد سے متعلق اعلانات نہیں، مکمل عملی اقدامات درکار ہیں۔ اقدامات مکمل طور پر نافذ کیے جائیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسرائیل کی جنگی پالیسی پر تنقید، غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کو عالمی ناکامی قرار دے دیا اور یہ کہا کہ غزہ میں عارضی وقفے ناکافی ہیں، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حماس کو شکست دینے کا دعویٰ، اسرائیل حماس کو شکست دینے تک جنگ جاری رکھے گا۔ جنگ و مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اسرائیل اپنے جنگی مقاصد حاصل کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حماس کو شکست دینے کا دعویٰ اور اسرائیل حماس کو شکست دینے تک جنگ جاری رکھے گا اور جنگ و مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے جنگی مقاصد حاصل کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو
آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حماس کو شکست دینے کا انہوں نے یہ دعویٰ کیا اسرائیل حماس کو شکست دینے تک جنگ جاری رکھے گا، جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اسرائیل اپنے جنگی مقاصد حاصل کرے گا۔ غزہ میں امداد کی ترسیل بات چیت کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ سربراہ حماس خلیل الحیہ کا ویڈیو بیان، بولے کہ غزہ کا محاصرہ کر کے فاقوں میں بدل دیا گیا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی اور سیز فائر مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ فلسطینی شہریوں کو نسل کشی کی جا رہی ہے۔ غزہ میں امداد کی ترسیل بات چیت کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ سربراہ حماس خلیل الحیہ کا ویڈیو بیان، بولے کہ غزہ کا محاصرہ کر کے فاقوں میں بدل دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعلانیہ منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ غزہ کے سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ نے اعلیٰ سطح دورے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ غزہ میں سنگین انسانی بحران سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ غزہ کے سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ترجمان کے مطابق غزہ میں سنگین انسانی بحران سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر مظالم جاری ہیں، حملوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ صبح سے اب تک صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 88 فلسطینی شہید ہوئے، 374 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں امداد کے منتظر 42 افراد صہیونی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ غزہ شہر میں عمارت پر حملہ، خاتون سمیت 4 بچے شہید ہو گئے۔ غذائی قلت اور بھوک سے شیرخوار بچوں سمیت کئی اور فلسطینی دم توڑ گئے ہیں۔ بھوک کی شدت سے 87 بچوں سمیت 133 افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری بربریت سے شہداء کی مجموعی تعداد 59,821 ہو گئی۔ 1,44,851 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ یورپی مصنوعات پر 15% امریکی ٹیرف عائد ہوگا۔ یورپی یونین امریکی فوجی ساز و سامان خریدے گا۔ امریکی توانائی شعبے میں $150 ارب کی خریداری کرے گا۔ یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ معاہدہ گاڑیوں کی امریکی صنعت کے لیے بہت اچھا ہے۔ معاہدے سے زراعت پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ یورپین رہنماؤں کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کا خیر مقدم۔ صدر یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کا 44% ہے۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل بڑی کامیابی ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرامن شہریوں پر خوارج کی فائرنگ کی شدید مذمت، کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونگا گلی مری سے شانگلہ گلی آمد، صدر مسلم نون میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو امریکہ اور چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بارے بریف کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پارٹی قائد کو سیلاب کے متاثرین کی بحالی، امداد سمیت جاری امدادی کاموں پر بریفنگ دی ہے۔ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، نواز شریف کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ مزید یہ کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے اندرونی دہشت گردوں کو ان کے بیرونی آقاؤں کو شکست ہوگی۔ نواز شریف اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کو سراہا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف کو ظہرانہ بھی دیا گیا۔ ملاقات میں انتظامی معاملات مزید بہتر بنانے کے لیے بیوروکریسی میں رد و بدل پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔